بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی اپنا خون، جس کے راوی اور مصنف ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ، اور اس کہانی کو تحریر کرنے میں ان کی مدد کی ہے حسام بٹ نے۔ آپ سن رہے ہیں اس سلسلے کی قسط نمبر 3۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اگر میں تمہاری بات ماننے سے انکار کر دوں تو میں ماضی کے رنگین و سنگین لمحات کی یادگار تصاویر بھائی جان کو پیش کر دوں گا۔ اس سے تمہیں کیا حاصل ہوگا؟ چاہے کچھ حاصل نہ ہو، لیکن ان تصویروں کو دیکھنے کے بعد بھائی جان تمہیں ایک پل بھی اپنے گھر میں نہیں رہنے دیں گے۔ رخسانہ نے دکھی لہجے میں کہا، میرا ہنستا بستا گھر اجاڑ کر تمہیں کیا مل جائے گا؟ اگر میں شاد نہیں رہ سکتا تو تم بھی نہ شاد رہو گی۔ تم بہت ظالم اور خود غرض ہو نجیب۔ محبت واقعی خود غرض ہوتی ہے۔ تم جس کو محبت کہہ رہے ہو وہ تمہاری فطری عیاشی ہے۔ رخسانہ پاؤں پٹک کر بولی، محبت کے لیے اتنا سستا مفہوم استعمال کر کے اسے یوں رسوا نہ کرو۔ اپنی اپنی سمجھ کی بات ہے۔ اس کے بعد رخسانہ نے کچھ نہیں کہا، آنسو بہانے لگی۔ نجیب نے کہا، میں تمہیں سوچنے کے لیے 24 گھنٹے دیتا ہوں، کل پھر اسی وقت اسی جگہ ہم دوبارہ ملیں گے۔ اتنا کہہ کر وہ رخسانہ کے بیڈ روم سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد رخسانہ تکیے میں منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جب آنسوؤں کا سیلاب تھم گیا تو وہ نجیب کے مطالبے کے بارے میں سوچنے لگی۔ آخر اس نے وہی فیصلہ کیا جو ایک کم عقل جذباتی عورت سے متوقع تھا۔ اس نے تمام صورتحال عبید اللہ کو بتانے کے بجائے نجیب کا مطالبہ پورا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر وہ روزانہ کچھ وقت تنہائی میں ایک ساتھ گزارنے لگے۔ شروع میں رخسانہ احساس بے وفائی کا شکار رہی، لیکن رفتہ رفتہ یہ احساس جاتا رہا۔ ہر ملاقات پر وہ نجیب سے کہتی، دیکھو میں نے تمہاری بات مان کر اپنی ازدواجی زندگی داؤ پر لگا دی ہے، اب تو وہ تصویریں مجھے دے دو، وہ میرے پاس محفوظ رکھی ہیں۔ نجیب جواب دیتا، اگر میں نے وہ تصاویر تمہارے حوالے کر دیں تو کسی بھی وقت بھائی جان کے ہاتھ لگ سکتی ہیں، پھر جو تمہارا حشر وہ کریں گے اس سے تم بخوبی واقف ہو۔ میں ان تصویروں کو جلا دوں گی اور اس کے بعد ٹھینگا دکھا دوں گی۔ کیوں؟ رخسانہ نے کہا، میں وعدہ کرتی ہوں کہ ہمیشہ تم سے اسی طرح ملتی رہوں گی۔ میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں رخسانہ۔ ہاں، بے وقوف تو میں ہی ہوں جو اپنے شوہر سے بے وفائی کر رہی ہوں۔ تم اپنے محبوب کی دل ربائی کرتی ہو، یہ شوہر کی بے وفائی سے زیادہ اہم ہے رخسانہ۔ نجیب نے کہا، میری نظر میں تم ایک عظیم عورت ہو۔ رخسانہ نے دل میں کئی بار سوچا کہ وہ عبید اللہ کو سب کچھ بتا دے، لیکن اس کی فطری بزدلی آڑے آتی رہی۔ اسے خدشہ تھا کہ عبید اللہ نجیب کے مقابلے میں اس کی ایک نہیں سنے گا۔ وہ نجیب کے لیے عبید اللہ کا والہانہ پن دیکھ چکی تھی۔ جب نجیب کا مطالبہ متعین حدود کو پھلانگنے لگا تو رخسانہ کو ہوش آیا۔ اب وہ اس کے جسم کا تمنائی تھا۔ رخسانہ نے 2 ٹوک الفاظ میں اس پر واضح کر دیا، نجیب، تم اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ میں تمہارے سامنے بالکل بے دست و پا ہو گئی ہوں۔ تم حد سے تجاوز کر رہے ہو۔ آئندہ تنہائی میں مجھ سے ملنے کی کوشش نہ کرنا۔ میں تم سے ہمیشہ کے لیے تعلق توڑ رہی ہوں۔ گزری ہوئی بات ہر لمحے کو فراموش کر دو۔ تم نے سب کچھ فراموش کر دیا رخسانہ؟ ہاں، میں نے ماضی کے ناخوشگوار تجربات پر خط تنسیخ کھینچ دیا ہے، رخسانہ نے حتمی لہجے میں کہا۔ کیا ان تصویروں پر بھی؟ میں کسی تصویروں کے وجود سے واقف نہیں ہوں۔ سوچ لو، تم کتنی بڑی بات کہہ رہی ہو۔ میں نے سب سوچ لیا ہے، میں تمہیں برباد کر دوں گا، وہ دھمکی آمیز لہجے میں بولا۔ مجھے تباہی و بربادی کی پرواہ نہیں ہے۔ اگر تباہی و بربادی میری قسمت میں لکھی جا چکی ہے تو میں اپنے شوہر کے ہاتھوں تباہ و برباد ہونا پسند کروں گی۔ تم جہاں تک زور لگا سکتے ہو لگا دو، میں تمہاری دھمکیوں میں آنے والی نہیں ہوں۔ ایک حتمی فیصلے پر پہنچنے کے بعد رخسانہ نے اپنے اندر ایک پر اسرار سی نادیدہ قوت کو محسوس کیا۔ شاید یہ اس قطعی فیصلے کی قوت تھی جو اس نے دل میں کیا تھا۔ ایک حیرت انگیز بات یہ سامنے آئی کہ اس روز کے بعد نجیب نے رخسانہ کو تنگ کیا اور نہ ہی کسی قسم کی دھمکی دی۔ رخسانہ کو یقین ہو گیا کہ نجیب کے پاس تصویریں وغیرہ کچھ بھی نہیں تھیں۔ وہ خالی خولی دھمکیوں سے اب تک
اسے بیوقوف بناتا آیا تھا۔ اگر اس کے پاس تصویریں ہوتی تو وہ اب تک عبید اللہ کو دکھا چکا ہوتا۔ رخسانہ خود کو بیوقوف بنائے جانے پر پیچ و تاب کھا کر رہ گئی، لیکن اس کا غصہ یہ سوچ کر دھواں ہو گیا کہ نجیب جیسے خبیث انسان سے اسے نجات مل گئی تھی۔ اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے اب اس نے باقاعدہ سے نماز ادا کرنا شروع کر دی۔ ان میں سے بہت سی باتیں مجھے بعد میں معلوم ہوئی تھیں، لیکن واقعات کے تسلسل کے پیش نظر میں نے پہلے بیان کر دی ہیں۔ بقول رخسانہ کے اس واقعے کے بعد 1 ماہ خیریت سے گزر گیا۔ اس دوران میں نجیب اللہ نے عبید اللہ کے ساتھ دفتر جانا شروع کر دیا تھا۔ دوسرا ماہ بھی بخیریت قریب الختم تھا کہ 21 اکتوبر کو ننھی رخسار کو اس کے اسکول سے اغوا کر لیا گیا۔ رخسار کو اسکول لے جانے اور واپس لانے کی ذمہ داری رخسانہ نے لے رکھی تھی۔ وہ رخسار کو بہت چاہتی تھی اور ہر وقت اسے اپنی نگرانی میں رکھتی تھی۔ وقت مقررہ پر اس نے پورچ سے گاڑی نکالنا چاہی تو پتہ چلا پچھلے ٹائروں میں ہوا بالکل بھی نہیں ہے۔ اسے اس بات پر تعجب ہوا، ابھی 2 گھنٹے پہلے تو گاڑی ٹھیک ٹھاک تھی۔ بہرحال وہ فوری طور پر کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ دوسری گاڑی نجیب اللہ دفتر لے گیا تھا۔ رخسانہ نے ایک ٹیکسی پکڑی اور رخسار کے اسکول پہنچ گئی۔ عام طور پر وہ رخسار کی چھٹی سے 10 منٹ پہلے اسکول پہنچ جاتی تھی، لیکن اپنی گاڑی نہ ہونے کی وجہ سے وہ 15 منٹ لیٹ ہو گئی۔ اس وقت تک قریب تمام بچے اسکول سے جا چکے تھے، لیکن ننھی رخسار کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ رخسانہ کی چھٹی حص نے اسے خبردار کیا کہ کچھ گڑبڑ ہو چکی ہے۔ اس نے سارا اسکول چھان مارا، مگر رخسار کا نام و نشان نہ ملا۔ رخسانہ جا کر پرنسپل سے بھی ملی، لیکن کچھ حاصل نہ ہوا۔ اسکول سے خالی ہاتھ وہ گھر لوٹ آئی۔ رخسار کے بغیر گھر سونا سونا لگ رہا تھا۔ گھر آ کر سب سے پہلے اس نے رخسار کی قریبی سہیلیوں کے گھروں پر باری باری فون کر کے رخسار کے بارے میں دریافت کیا۔ فارحہ اور سعدیہ نے بتایا کہ رخسار کو ٹیکسی میں کوئی لینے آیا تھا۔ انہوں نے رخسار سے پوچھا بھی تھا کہ آج اس کی مما اسے لینے کیوں نہیں آئیں۔ اس پر رخسار نے بتایا کہ ان کی گاڑی خراب ہے، اس لیے مما نے ٹیکسی بھیجی ہے۔ پھر وہ ٹیکسی میں بیٹھ کر چلی گئی تھی۔ یہ اطلاع سن کر رخسانہ کا دل بیٹھنے لگا۔ عبید اللہ 5 روز پہلے غیر ملکی دورے پر روانہ ہو چکا تھا۔ رخسانہ کے دل میں رہ رہ کر یہ سوال ابھر رہا تھا کہ رخسار ٹیکسی میں کس کے ساتھ بیٹھ کر گئی تھی اور کہاں گئی تھی۔ ایک بات یقینی تھی کہ وہ جو کوئی بھی تھا رخسار کے لیے اجنبی نہیں تھا، ورنہ وہ کسی غیر کے ساتھ کیوں جانے لگی تھی۔ ایسا سوچتے ہی نجیب اللہ کا چہرہ اس کی نگاہ میں گھومنے لگا۔ وہ 3-4 ماہ سے اس گھر میں رہ رہا تھا۔ رخسار اس کے ساتھ خاصی مانوس ہو چکی تھی۔ وہ گھنٹوں اس کے ساتھ کھیلتا رہتا تھا۔ رخسانہ کے ذہن میں یہ اندیشہ جاگا، ممکن ہے رخسار کو نجیب نے کہیں غائب کر دیا ہو۔ وہ ایسا کر سکتا تھا۔ پچھلے دنوں وہ رخسانہ کی جان کا دشمن بنا ہوا تھا۔ اس نے رخسانہ کی زندگی اجیرن کر کے رکھ دی تھی۔ ٹھیک ہے، رخسانہ بھی بالکل بے قصور نہیں تھی، لیکن وہ بدطینت کسی من پسند کھلونے کی طرح رخسانہ کو اپنے ہاتھوں میں نچاتا رہا۔ عبید اللہ کی غیر موجودگی میں وہ خبیث خصلت شخص رخسار کے ساتھ کوئی اونچ نیچ کر کے رخسانہ کو عبید اللہ کی نظر میں گرا سکتا تھا۔ جب رخسانہ کی سمجھ میں کچھ نہ آیا تو اس نے دفتر فون گھما دیا۔ فون نجیب اللہ نے ریسیو کیا تھا۔ ہیلو بھابی، خیریت تو ہے؟ آپ کی آواز خاصی گھبرائی ہوئی لگ رہی ہے۔ جب سے نجیب نے رخسانہ کا پیچھا چھوڑا تھا اس وقت سے وہ اسے بڑے پیار سے بھابی کہنے لگا تھا۔ رخسانہ کو نجیب کے منہ سے اپنے لیے بھابی کا لفظ زہر لگتا تھا۔ پھر وہ جس انداز میں یہ لفظ ادا کرتا تھا وہ انداز سہانے روح تھا۔ اس میں طنز و تشنیع کے نشتر چھپے ہوئے ہوتے تھے۔ موقع کی مناسبت سے رخسانہ نے جواب دیا، خیریت نہیں ہے نجیب، میں سخت پریشان ہوں۔ وہ لہجے میں ہمدردی سمو کر بولا، مجھے بتائیں کیا پریشانی ہے؟ رخسانہ کے حلق میں لفظ اٹکنے لگے۔ کیا ہوا رخسار کو؟ وہ اسکول میں نہیں ہے، بمشکل تمام وہ یہ کہہ سکی تھی۔ وہ حیرانی سے بولا، اسکول میں نہیں ہے؟ کیا مطلب؟ رخسانہ نے بتایا، گاڑی خراب تھی، میں اسے لینے ٹیکسی میں اسکول پہنچی تو وہ وہاں موجود نہیں تھی۔ اس کی سہیلیوں سے پتہ چلا ہے کہ وہ ٹیکسی میں بیٹھ کر کسی کے ساتھ گئی ہے۔ وہ ابھی تک گھر نہیں پہنچی۔ میں سخت عذاب میں مبتلا ہوں نجیب، میری جان نکلی جا رہی ہے۔ نجیب نے پوچھا، بات تو واقعی پریشانی کی ہے۔ اچھا یہ بتائیں رجب علی کہاں ہے؟ وہ گھر میں نہیں ہے، رخسانہ نے جواب دیا۔ 11 بجے وہ مجھ سے چھٹی لے کر گیا تھا، کہہ رہا تھا شام تک واپس آ جائے گا۔ لانڈھی میں کسی رشتہ دار سے ملنے گیا ہے۔ آپ بالکل فکر نہ کریں بھابی،
نجیب نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، میں ابھی آ رہا ہوں۔ کچھ دیر بعد نجیب گھر پر تھا۔ اس وقت تک دن کے 3 بج چکے تھے۔ رجب علی ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ جہاں جہاں ممکن ہو سکتا تھا نجیب نے رخسار کو تلاش کیا۔ رخسانہ اس کے ساتھ ہی گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی۔ جب شام تک رخسار کا کوئی سراغ نہ ملا تو رخسانہ نے باقاعدہ رونا شروع کر دیا۔ نجیب نے تشفی آمیز انداز میں کہا، بھابی، رونے سے رخسار واپس نہیں آ جائے گی۔ خود کو سنبھالنے کی کوشش کریں۔ میں خود کو کیسے سنبھالوں نجیب؟ وہ روحانسے لہجے میں بولی، اگر خدا نخواستہ رخسار کو کچھ ہو گیا تو عبید اللہ کو کیا جواب دوں گی؟ دنیا والے بھی 100 باتیں بنائیں گے، کہیں گے میں سوتیلی ماں تھی اس لیے رخسار کا خیال نہ رکھ سکی۔ اس وقت آپ دنیا والوں کو تو بھول جائیں بھابی، نجیب نے کہا، فی الحال یہ سوچیں کہ رخسار کہاں جا سکتی ہے۔ میرا ذہن سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھا ہے، تم ہی کچھ کرو۔ میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے، نجیب نے دھیمے لہجے میں کہا، وہ کیا؟ میرا خیال ہے رخسار کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ کس نے اغوا کیا ہوگا؟ اس نے بے اختیار پوچھا۔ نجیب نے کہا، جو تفصیلات آپ بتا رہی ہیں ان کے مطابق تو وہ شخص رخسار کے لیے دیکھا بھالا ہے جس کے ساتھ وہ ٹیکسی میں بیٹھ کر چلی گئی۔ آپ کی نظر میں ایسا شخص کون ہو سکتا ہے؟ میری نظر میں تو ایسے 2 افراد ہی ہو سکتے ہیں۔ نجیب نے سوالیہ نظر سے رخسانہ کو دیکھا۔ اس نے کہا، ایک تو تم خود ہو اور دوسرا رجب علی ہو سکتا ہے۔ میں تو آپ کے سامنے موجود ہوں۔ نجیب نے شکایتی لہجے میں کہا، آپ دفتر فون کر کے پوچھ سکتی ہیں، میں ایک لمحے کے لیے بھی دفتر سے باہر نہیں گیا۔ پھر رخسار میرے بھائی جان کا خون ہے، میں اس کو اغوا کرنے کا تو تصور بھی نہیں کر سکتا۔ کیا آپ مجھے اتنا گھٹیا انسان سمجھتی ہیں؟ میں نے تو تمہارے سوال کا جواب دیا تھا۔ رخسانہ نے مصلحت امیز انداز میں کہا، اس میں برا ماننے کی کون سی بات ہے؟ مجھے آپ کی بات سے شدید صدمہ پہنچا ہے بھابی۔ نجیب نے دزدیدہ نظر سے رخسانہ کو دیکھا، پھر بولا، یہ وقت ایسی باتوں کے لیے مناسب نہیں ہے، ہمیں سر دست رخسار کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ایک قدم اٹھانا چاہتا ہوں۔ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ نجیب نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میرا خیال ہے ہمیں تھانے میں رخسار کی اغوا کی رپورٹ درج کروا دینا چاہیے۔ تھوڑے پس و پیش کے بعد رخسانہ نے اس کی تجویز سے اتفاق کیا اور وہ دونوں تھانے پہنچ گئے۔ رخسار کی گمشدگی کی رپورٹ درج ہو گئی۔ مشکوک افراد کے خانے میں گھریلو ملازم رجب علی کا نام لکھوا دیا گیا تھا۔ تھانہ انچارج نے انہیں یقین دلایا کہ وہ بہت جلد رخسار کو ڈھونڈ نکالیں گے۔ جب وہ واپس پہنچے اس وقت تک رجب علی کی واپسی نہیں ہوئی تھی۔ جب دوسری صبح بھی رجب علی واپس نہیں آیا تو پولیس نے لانڈھی میں اس کی تلاش شروع کر دی۔ کمال مستدی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دوپہر سے پہلے پولیس نے اسے گرفتار کر لیا۔ پھر اسی کی نشاندہی پر رخسار کی لاش کو ایک زیر تعمیر بنگلے میں سے دریافت کر لیا گیا، جبکہ عبید اللہ نے مجھے بتایا تھا کہ رجب علی کو بنگلے کے سرونٹ کوارٹر سے گرفتار کیا گیا تھا۔ ممکن ہے اس کے بیان کا یہ تضاد اس کی پریشانی کا شاخسانہ ہو۔ بہرحال رخسانہ نے مجھے یہی بتایا تھا کہ رجب علی کو پولیس نے لانڈھی ہی سے گرفتار کیا تھا، اور حقیقت بھی یہی تھی۔ پولیس کی تحویل میں 22 اکتوبر کی رات کو رجب علی نے جو طوفانی بیان دیا وہ سراسر رخسانہ کے خلاف جاتا تھا۔ چنانچہ دوسرے روز یعنی 23 اکتوبر کو پولیس نے رخسانہ کو اس کے گھر سے گرفتار کر لیا۔ پھر 24 اکتوبر کو اسے عدالت میں پیش کر کے 7 روزہ ریمانڈ حاصل کر لیا۔ رجب علی نے پولیس کی تحویل میں جو سنسنی خیز بیان دیا اور جس بیان پر رخسانہ کو گرفتار کیا گیا اس کا ذکر عدالتی کارروائی کے دوران میں مناسب موقع پر آئے گا۔ میں نے حوالات میں اپنے سوالات کے جواب میں رخسانہ سے جو مفید باتیں معلوم کی تھیں ان کی روشنی میں رخسانہ مجھے بے گناہ دکھائی دیتی تھی۔ میں حوالاتی سے ملاقات کے بعد ایس ایچ او کے کمرے پہنچا تو عبید اللہ وہاں میرا منتظر تھا۔ تھانہ انچارج فلک شیر خان نے مجھ پر نظر پڑتے ہی کہا، بیگ صاحب، خاصی دیر لگا دی آپ نے، سب کچھ نچوڑ لیا ہے یا کچھ ہمارے لیے بھی چھوڑا ہے؟ میں نے اس طنز کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، خان صاحب، آپ نے ملزمہ پر دفعہ کون سی لگائی ہے؟ تھوڑا صبر میری جان، جب ہم چالان پیش کریں گے تو آپ کو سب پتہ چل جائے گا۔ وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولا، فی الحال دفعہ کو دفعہ کریں بیگ صاحب۔ میں سمجھ گیا کہ وہ کچھ نہ بتانے کا تہیہ کیے بیٹھا تھا۔ میں نے عبید اللہ کو اٹھنے کا اشارہ کیا، پھر ہم تھانے سے باہر نکل آئے۔ پارکنگ کی جانب جاتے ہوئے عبید اللہ نے مجھ سے کہا،
بیگ صاحب 5 لاکھ روپے میرے لیے کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتے. آپ کا خیال ہے میں پولیس والوں کا منہ بند کرنے اور رخسانہ کو جیل جانے سے بچانے کے لیے رقم دے دوں؟ میں نے چونک کر اسے دیکھا، پھر پوچھا، کیا ایس ایچ او نے خود یہ مطالبہ کیا ہے؟ ڈھکے چھپے الفاظ میں اس نے مجھے یہ باور کروانے کی کوشش کی ہے کہ 5 لاکھ کی رقم رخسانہ کی آزادی سے زیادہ قیمتی نہیں. میں سوچ میں پڑ گیا. پھر آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ میں آپ کے مشورے سے فیصلہ کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا، میں آپ کو رقم دینے کا مشورہ ہرگز نہیں دوں گا. پھر وہ اضطراری انداز میں دونوں ہاتھوں کو ملنے لگا. دیکھیں عبید اللہ صاحب، میں نے نہایت ہی سنجیدہ لہجے میں کہا، میں نے آپ کی بیگم سے ملاقات کے بعد یہ کیس لینے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے. مجھے یقین ہے کہ میں ملزمہ رخسانہ کو باعزت بری کروا لوں گا. آپ کو اس سلسلے میں فکر مند ہونے کی چنداں ضرورت نہیں. پولیس کو چالان پیش کرنے دیں، میں عدالت میں ہر مسئلے سے نمٹ لوں گا. لیکن رخسانہ اس وقت حوالات میں ہے. عبید اللہ نے سراسیمہ لہجے میں کہا، اگر میں نے ان کا مطالبہ پورا کرنے میں رد و قدر سے کام لیا تو وہ اس پر تشدد بھی کر سکتے ہیں. ہاں، ایسا ممکن ہے. میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، ریمانڈ کی مدت کو پولیس والوں کے لیے کمائی کا سیزن کہا جاتا ہے. ویسے میں نے ملزمہ کو سمجھا دیا ہے کہ اگر وہ اس حربے پر سختی سے عمل کرنے لگیں تو وہ خاموشی سے اقبال جرم کر لے اور عدالت میں جا کر اپنے بیان سے منحرف ہو جائے. پولیس کی تحویل میں دیے گئے بیان کی عدالت میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی. ہاں، اگر آپ پولیس والوں کی تھوڑی بہت خدمت کرنا ہی چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے. آپ بے فکر ہو جائیں، انشاءاللہ آپ کی بیگم کو کچھ بھی نہیں ہوگا. عبید اللہ نے تشکر آمیز نظر سے مجھے دیکھا. ہم نے نہایت ہی گرم جوشی سے مصافحہ کیا. پھر ہم دونوں اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اپنی اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گئے. جس وقت میں اپنے گھر پہنچا رات کے 10:30 بج رہے تھے. ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد پولیس نے عدالت میں چالان پیش کر دیا. پولیس نے اب تک یہ بات صیغہ راز میں رکھی تھی کہ ملزم رجب علی نے اقبال جرم کر لیا تھا. اس نے حوالات میں پہلی رات ہی رخسار کے اغوا اور بعد ازاں قتل کا اعتراف کر لیا تھا اور اپنے بیان میں پولیس کو بتایا تھا کہ اس نے یہ سب کچھ رخسانہ کی ایما پر کیا تھا، جس کے لیے رخسانہ نے اسے 25,000 روپے دینے کا وعدہ کیا تھا. نصف رقم یعنی 12,500 روپے وہ بطور پیشگی عطا کر چکی تھی، باقی نصف رقم بعد میں دینے کا وعدہ کیا تھا. اسی بیان کی روشنی میں پولیس نے 23 اکتوبر کو رخسانہ کو گرفتار کر لیا تھا. رجب علی چونکہ از خود اقبال جرم کر چکا تھا، اس لیے اس کا ریمانڈ حاصل نہیں کیا گیا تھا اور یہ بات پوری رازداری سے پولیس نے اب تک چھپا رکھی تھی. پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق ننھی رخسار کی موت گلا گھونٹنے سے واقع ہوئی تھی. میڈیکل ایگزامینر نے اس کی موت کے وقت کا تعین 21 اکتوبر دوپہر 1 اور 2 بجے کے درمیان کیا تھا. رپورٹ کی تفصیل کے مطابق پہلے رخسار کو گلا گھونٹ کر بے حس و بے ہوش کیا گیا تھا. اس کے بعد اس پر مجرمانہ حملہ کیا گیا. مجرمانہ حملے کے دوران میں وہ زندہ تھی. اس کبھی فعل سے فارغ ہونے کے بعد ملزم نے دوبارہ رخسار کا گلا گھونٹا تھا. مقتولہ جو پہلے ہی قریب المرگ تھی، گلا گھونٹنے کے باعث سانس کی آمد و شد منقطع ہونے کے سبب جان سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی. ملزم رجب علی نے گلا گھونٹ کر رخسار کو موت کے گھاٹ اتارنے کا اقرار تو کر لیا تھا، لیکن وہ رخسار کے ساتھ ہونے والے جنسی تشدد سے انکاری تھا. پہلی 2-3 پیشیاں عدالت کی تکنیکی کارروائی کی نظر ہو گئیں. میں نے پہلی پیشی پر ہی اپنا وکالت نامہ اور ملزمہ رخسانہ کی درخواست ضمانت عدالت میں پیش کر دی تھی. میری توقع کے عین مطابق عدالت نے رخسانہ کی ضمانت کی درخواست نامنظور کر دی تھی. ملزم رجب علی کا بیان اتنا خطرناک تھا کہ رخسانہ کی ضمانت بآسانی نہیں ہو سکتی تھی. میری موکلہ کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا. قریب 2 ماہ بعد عدالت کی باقاعدہ کارروائی شروع ہوئی. جج نے فرد جرم پڑھ کر سنائی. ملزم رجب علی نے رخسار کے قتل کا اقرار کر لیا، تاہم وہ مجرمانہ حملے سے مسلسل انکاری رہا. اس کے بالعکس میری موکلہ ملزمہ رخسانہ نے صحت جرم سے انکار کر دیا. رخسانہ نے عدالت کے سامنے جو بیان ریکارڈ کروایا اس میں سب وہی باتیں تھیں جو میں پچھلے صفحات میں تحریر کر چکا ہوں. البتہ رخسانہ نے اپنے اور نجیب اللہ کے کسی بھی قسم کے تعلقات کے بارے میں لب کشائی نہیں کی تھی.
عدالت کی ابتدائی کارروائی اور ملزم کے بیان ریکارڈ ہو چکے تو استغاثہ کے گواہوں کی باری آئی۔ میں نے استغاثہ کے گواہان کی فہرست پر نگاہ ڈالی تو مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ نجیب اللہ کا نام بطور گواہ استغاثہ فہرست میں موجود تھا۔ میں نے عبید اللہ کو صورتحال سے آگاہ کیا، وہ بھی حیرت زدہ رہ گیا، پھر بولا، یہ کیسے ممکن ہے بیگ صاحب؟ میں نے خود اپنی آنکھوں سے آپ کے بھائی کا نام دیکھا ہے۔ تعجب ہے، عبید اللہ نے کہا، اس کا مطلب ہے وہ رخسانہ کے خلاف گواہی دے گا؟ میں نے کہا ہاں، اس کا مطلب تو یہی ہے، لیکن ممکن ہے اس کی شہادت صرف رجب علی کی مخالفت تک ہی محدود رہے۔ لیکن نجیب نے مجھ سے تو ایسا کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ چلیں تھوڑا صبر کریں، میں نے کہا، جو کچھ ہوگا منظر عام پر آ جائے گا۔ عبید اللہ متاسفانہ نظر سے حاضرین عدالت کو دیکھنے لگا۔ میں سمجھ گیا کہ اسے نجیب اللہ کی تلاش تھی۔ نجیب اللہ اس روز عدالت میں موجود نہیں تھا۔ جج کی اجازت سے استغاثہ کا پہلا گواہ کٹہرے میں آیا۔ اس کا نام رمضان علی تھا۔ وہ سبزی کا ٹھیلا لگاتا تھا اور گلی گلی گھوم کر سبزی فروخت کرتا تھا۔ رمضان علی کی عمر لگ بھگ 40 سال تھی۔ وہ اپنے حلیے اور شکل و صورت سے ایک غریب شخص دکھائی دیتا تھا۔ رمضان علی نے سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد مختصر سا بیان دیا۔ اس کے بیان کا خلاصہ یہ تھا کہ وقوعہ کے روز اس نے ملزم رجب علی کو افراتفری کے عالم میں ناگن چورنگی کے علاقے میں ایک زیر تعمیر بنگلے سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کا بیان ختم ہوا تو وکیل استغاثہ سوالات کے لیے آگے بڑھا۔ رمضان علی، اس نے گواہ کو مخاطب کرتے ہوئے سوال کیا، تم نے وقوعہ کے روز مذکورہ زیر تعمیر بنگلے سے جس شخص کو افراتفری کے عالم میں نکلتے ہوئے دیکھا تھا، اسے دوبارہ دیکھو تو پہچان لوگے؟ ضرور پہچان سکتا ہوں جناب۔ رمضان علی نے کٹہرے میں کھڑے ہوئے رجب علی کی جانب اشارہ کیا، یہی تھا وہ شخص۔ وکیل استغاثہ نے پوچھا، جب یہ شخص اس بنگلے سے نکل کر جا رہا تھا اس وقت کیا ٹائم ہوگا؟ میں صحیح وقت تو نہیں بتا سکتا، لیکن اندازہ ہے کہ 2 بجے کے قریب کا وقت ہوگا۔ اس کے جانے کے بعد تم نے کیا کیا؟ وہ تأمل کرتے ہوئے بولا، سچی بات تو یہ ہے کہ اس وقت میرا دل چاہ رہا تھا کہ بنگلے کے اندر جھانک کر دیکھوں۔ میں اس شخص کو دیکھ کر شکوک و شبہات میں مبتلا ہو گیا تھا۔ تم نے بنگلے کے اندر جا کر دیکھا تھا؟ میں نے اندر جانے کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ کیوں؟ رمضان علی نے جواب دیا، دراصل میرے دماغ نے مجھے سمجھایا تھا کہ مجھے خوامخواہ پرائے پھڈے میں ٹانگ نہیں پھنسانا چاہیے، اس لیے میں نے دل میں جاگنے والے تجسس کو تھپک تھپک کر سلا دیا اور ٹھیلے کو آگے بڑھا کر لے گیا۔ وکیل سرکار نے سرسری نوعیت کے 2-4 مزید سوالات پوچھے، پھر اپنی مخصوص جگہ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اب میری باری تھی، لیکن میں گواہ رمضان علی پر جرح کی ضرورت محسوس نہیں کر رہا تھا۔ ملزم رجب علی اپنے جرم کا اقرار کر کے خود کو قانون اور عوام کی نظر میں سکہ بند مجرم ثابت کر چکا تھا، اس لیے اس کی ذات سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ تاہم محض خانہ پوری کے لیے میں نے رمضان علی سے 1-2 سوالات کیے۔ میں نے گواہوں والے کٹہرے وٹنس باکس کے پاس آ کر رمضان علی سے پوچھا، رمضان علی، ابھی آپ نے معزز عدالت کے سامنے حلفیہ بیان دیا ہے کہ وقوعہ کے روز آپ جب اپنا سبزی والا ٹھیلا لے کر مذکورہ بنگلے کے سامنے سے گزر رہے تھے تو آپ نے ملزم کو ایک زیر تعمیر بنگلے سے مشکوک حالت میں نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ آپ نے پولیس کو اس واقعے کی اطلاع کیوں نہیں دی؟ جناب، ہم غریب غربا پولیس کے چکر سے ذرا دور ہی رہتے ہیں، وہ مسکین سی صورت بنا کر بولا۔ میں نے ایک موقع پر پولیس کو اطلاع دینے کے بارے میں سوچا بھی تھا، لیکن میری بیوی نے منع کر دیا، اس لیے یہ خیال میں نے ذہن سے نکال دیا۔ رمضان علی، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، تمہارا عمل تمہارے بیان کی نفی کرتا ہے۔ اس وقت تم استغاثہ کے گواہ کی حیثیت سے کٹہرے میں کھڑے ہو، تم یہاں تک کیسے پہنچے؟ حالات لے آئے سرکار، وہ ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے بولا۔ وقوعہ کے دوسرے روز میں اتفاق سے ہی اسی بنگلے کے سامنے سے گزر رہا تھا تو غیر ارادی طور پر وہاں رک کر باہر سے بنگلے کا جائزہ لینے لگا۔ اسی وقت پولیس کی بھاری جمعیت زیر تعمیر بنگلے میں ایک معصوم بچی کو بے آبرو کر کے قتل کر دیا گیا تھا۔ یہ خبر سنتے ہی میرا خون کھول اٹھا اور میں نے پولیس کے افسر کو گزشتہ روز والا واقعہ من و ان سنا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ میں اس وقت گواہوں کے کٹہرے میں موجود ہوں۔ میں نے سوالات کا سلسلہ ختم کر دیا۔ استغاثہ کی طرف سے دوسرا گواہ صادق علی نامی ایک مزدور تھا
جو جائے واردات سے تھوڑے فاصلے پر ایک بنگلے میں تعمیر کا کام کر رہا تھا۔ جب پولیس نے مقتولہ و مظلوم رخسار کی لاش کو برآمد کیا، پولیس کو دیکھ کر وہ بھی وہاں آ گیا تھا۔ وہ موقع کا گواہ تھا، اسی لیے استغاثہ کے گواہوں میں اس کا نام شامل کر دیا گیا تھا۔ صادق علی حلفیہ بیان دے چکا تو وکیل استغاثہ نے 5 منٹ تک اسے سوالات کی زد پر رکھا۔ وکیل استغاثہ کا سارا زور اس بات پر تھا کہ ایکیوزڈ باکس یعنی ملزموں کے کٹہرے میں کھڑے ہوئے ملزم رجب علی کو مجرم ثابت کر دے، حالانکہ اس کی چنداں ضرورت نہیں تھی۔ وہ تو پہلے ہی اقبال جرم کر کے خود کو مجرم ثابت کر چکا تھا۔ وکیل استغاثہ اپنے حصے کا کام کر چکا تو میری باری آئی، لیکن میں نے گواہ صادق علی پر خوامخواہ جرا کر کے عدالت کا قیمتی وقت برباد کرنا مناسب نہ سمجھا۔ میں رخسانہ کی وکالت کر رہا تھا۔ اگر استغاثہ کا کوئی گواہ میری موکلہ کے خلاف لب کشائی کرتا تو میں اسے آڑے ہاتھوں لیتا، لیکن ابھی تک ایسا نہیں ہوا تھا، اس لیے میں خاموش تھا۔ اگلا گواہ اس کیس کا IO انویسٹیگیشن آفیسر یعنی تفتیشی آفیسر سب انسپیکٹر مطلوب حسین تھا۔ وہ کٹہرے میں آیا۔ جب وہ سچ بولنے کا حلف اٹھا کر اپنا بیان ریکارڈ کروا چکا تو وکیل سرکار جرح کے لیے آگے بڑھا۔ انویسٹیگیشن آفیسر صاحب، وکیل استغاثہ نے سوال کیا، آپ نے ملزم رجب علی کو کہاں سے گرفتار کیا تھا؟ لانڈھی میں، وہ اپنے ایک عزیز کے گھر میں روپوش تھا۔ کیا اس نے آسانی سے گرفتاری دے دی تھی؟ مجرم آسانی سے کہاں گرفتاری دیتے ہیں جناب؟ تفتیشی آفیسر نے جواب دیا، اس کے لیے ہمیں ہاتھ پاؤں کو حرکت دینا پڑتی ہے۔ وکیل استغاثہ نے پوچھا، ملزم نے اقبال جرم میں کوئی تعامل تو نہیں کیا؟ تعامل تو خاصا کیا تھا، لیکن تھوڑی سی محنت کے بعد اس نے سب کچھ اگل دیا تھا۔ سب کچھ سے آپ کی کیا مراد ہے؟ وہ بولا، سب کچھ سے مراد یہ ہے کہ اس نے مقتولہ رخسار کو اغوا کرنے کا اقرار کر لیا تھا۔ اس کے بعد اس نے تسلیم کیا کہ وہ مقتولہ کو ناگن چورنگی کے علاقے میں لے گیا اور ایک ویران زیر تعمیر بنگلے میں مقتولہ کا گلا دبا کر اسے موت سے ہمکنار کر دیا۔ آپ نے ملزم سے پوچھا تو ہوگا کہ اس معصوم مقتولہ سے اس کی کیا دشمنی تھی؟ وکیل استغاثہ نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ تفتیشی آفیسر نے جواب دیا، ملزم کے بیان کے مطابق وہ لالچ میں آ گیا تھا۔ 25,000 روپے کی رقم میں خاصی کشش ہوتی ہے جناب۔ یعنی ملزم نے 25,000 روپے کی خاطر مقتولہ کا گلا گھونٹ ڈالا تھا؟ جی ہاں، اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ وکیل استغاثہ نے پوچھا، آپ نے عدالت میں جو چالان پیش کیا اس میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ ملزم نے مقتولہ کا قتل مقتولہ کی ستیلی ماں رخسانہ کی ایما پر کیا تھا۔ کیا ملزم رخسانہ نے ہی ملزم رجب علی کو 25,000 روپے کی رقم دی تھی؟ تفتیشی آفیسر نے جواب دیا، ملزم کا اقراری بیان یہی ہے کہ اس نے ملزمہ رخسانہ کی ایما پر 25,000 روپے کے عوض مقتولہ رخسار کی زندگی کا چراغ گل کر دیا تھا، لیکن قتل کے احکامات صادر کرنے والی ملزمہ رخسانہ نے ملزم کو صرف 12,500 روپے ادا کیے تھے، باقی رقم بعد میں دینے کا وعدہ کیا تھا۔ کیا ملزمہ نے اپنا وعدہ پورا کیا تھا؟ اس کی نوبت ہی نہیں آئی تھی، تفتیشی آفیسر مطلوب حسین نے جواب دیا۔ ہم نے کارروائی ڈال کر فوری طور پر ملزم رجب علی کو گرفتار کر لیا تھا اور بعد ازاں ملزمہ رخسانہ کو بھی ہم نے تھانے میں بند کر دیا تھا۔ مقتولہ رخسار کی لاش کی نشاندہی کس نے کی تھی؟ ملزم رجب علی نے۔ وکیل استغاثہ نے 2-4 رسمی سوالات پوچھنے کے بعد اپنی جرح ختم کر دی۔ اس کے بعد میں تفتیشی آفیسر والے کٹہرے کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ معزز عدالت سے اجازت لینے کے بعد میں نے جرح کا آغاز کیا۔ تفتیشی آفیسر صاحب، کیا میں آپ کو سب انسپیکٹر کہہ سکتا ہوں؟ بڑی خوشی سے جناب، اس نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ مجھے تفتیشی آفیسر کہیں، سب انسپیکٹر کہیں یا میرا نام لے کر مخاطب کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ شکریہ مطلوب حسین صاحب، میں نے کہا۔ پھر پوچھا، آپ نے اپنی تفتیش کے نتیجے میں عدالت میں جو چالان پیش کیا ہے اس کا لب لباب یہ ہے کہ ملزم رجب علی نے رقم کے لالچ میں آ کر اپنی مالکن ملزمہ رخسانہ کی ایما پر اس کی 9 عمر ستیلی بیٹی مقتولہ رخسار کو اغوا کیا، بعد ازاں گلا گھونٹ کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ رجب علی معزز عدالت کے سامنے اپنے فعل کا اعتراف کر چکا ہے۔ آپ کی تھیوری اور ملزم رجب علی کے بیان کو اگر 100% درست تسلیم کر لیا جائے تو اس کی صورت میں موکلہ اس جرم میں برابر کی شریک ٹھہرائی جائے گی
اور آپ کا موقف بھی یہی ہے۔ میں کچھ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بیگ صاحب۔ میں نے کہا مطلوب ہو صاحب، آپ 21 اکتوبر کی شام کو تو نہیں بھولے ہوں گے؟ میں سمجھا نہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں مائی ڈیئر مطلوب حسین کہ آپ اس کیس کے تفتیشی آفیسر ہیں، آپ کو 21 اکتوبر کی شام تو نہیں بھولنی چاہیے۔ وہ آنکھیں سکیڑ کر کچھ سوچنے لگا۔ میں نے اس کی مشکل آسان کرتے ہوئے کہا، سب انسپیکٹر صاحب، 21 اکتوبر کو مقتولہ رخسار کے اغوا کی رپورٹ درج کروائی گئی تھی۔ 21 اکتوبر کی شام کو کچھ یاد آیا؟